سے بھی کوئی کرتے سب جگہ پہنچا، نظامالدین مرکز میں بھی پہنچا، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 61 قرآن رمضان المبارک کے اندر پورا کر دیے۔ حالانکہ وہ سارے عالم کے امیر تھے، حضرت جی تھے، تبلیغ کے دعوت کے تقاضے بھی تھے، اور اس کے باوجود تلاوت کا بھی ان کو اہتمام تھا۔ ہم کہتے ہیں ہمیں ٹائم نہیں ملتا قرآن پڑھنے کا، اور ان کو کس طرح ملا سکتے ہیں؟ فرماتے تھے ایک مرتبہ کسی ہے ملکوں کے دورے پر 14 دن میں آئے، ایک خادم نے کہا حضرت کتنے قرآن پڑھے؟ سفر میں فرمایا 14 قرآن ہوئے، 14 دن میں 14 قرآن پڑھ لیے، اور اجتماعات بھی ہوئے، بیانات بھی ہوئے، تشکیلیں بھی سارے کام ہوئے، تو اتنا ہوا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ حضرت ہم تقاضے بہت بڑھ رہے ہیں تبلیغ کے دعوت کے، اب ذکر کا ٹائم نہیں ملتا، تسبیحات پورا کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ حضرت خاموش تھے، حضرت نے فرمایا کہ بھائی فجر سے پہلے کیا کرتے ہو؟ بس یہ بات کہتے اس کو اور سمجھا دیا کہ بھائی فجر سے پہلے تو کوئی گشت نہیں ہے، کوئی مشورہ نہیں ہے، کوئی ملاقات نہیں ہے، تہجد میں اٹھ جاؤ اور اپنا نماز بھی پڑھو اور ذکر کا بھی اہتمام کرو، فجر سے پہلے سارے معاملات پورے ہو جائیں گے۔ اب کہاں گئے کام ملاقات کے ٹائم نہیں مل رہا تمہیں، اور میں فجر سے پہلے کیا کرتا ہوں؟ تو میرے فجر سے پہلے سوتے رہتا ہوں، اس لیے کام پورے ہوئے معاملات، اس لیے نظامالدین میں مرکز میں جو لوگ گئے اور وہ سنتے ہیں کہ بعد اعلان ہوتا ہے روزانہ حیات الصحابہ کے بعد، پھر فجر سے پہلے اپنی ضروریات اور معاملات سے فارغ ہو جائے، جو ضروریات ہے پیٹ پاکان اس سے فارغ ہو جاؤ، اور جو معاملات ہیں اس سے فارغ ہو جاؤ، اب بیان ہوگا فجر کے بعد۔ تو فجر سے پہلے بہت بہترین بنانا ہوتا ہے، خاص طور پر ہمارے یہاں علاقوں میں، کیونکہ دیر میں نماز ہوتی ہے، آدھا ایک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے ہو جاتی ہے فجر کی، وہاں عرب میں تو رات میں جلدی نماز ہو جاتی ہے، 3 بجے 3:30 بجے 4 بجے نماز ہوگی، اندھیرے میں نماز ہو جاتی ہے، اور یہاں چاندنے میں نماز ہوتی ہے، تو لمبا موقع ملتا ہے، تہجد بھی پڑھ لو اور پھر اس کے بعد اپنے معاملات سے فارغ ہو جاؤ۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جن کی برکت سے یہ خانقاہ یہاں گنگوں میں چل رہی ہے، اور انہوں نے بہت فکر و کوشش کی کہ تمام مدارس میں علماء اور طلباء وہ ذکر کی مجلسیں بھی قائم کریں، بڑے بڑے علماء کو انہوں نے خط لکھا، بہت بڑے عالم تھے پاکستان کے، بہت بڑے عالم فقیہ، کہا میرا دل چاہتا ہے کہ تم بھی اپنے مدرسے میں ذکر کی مجلس قائم کرو۔ وہ تو بہت بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، حدیث پڑھائی جا رہی ہے، فقہ پڑھائی جا رہی ہے، یہ ذکر کی مجلس نہیں، کیا الا اللہ یہی ذکر کی مجلس ہوگی؟ تو انہوں نے اعتراف کر کے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ تم صرف اسی کو ذکر سمجھتے ہو، لا الہ الا اللہ کی ضرورت لگے، یہ جو یہاں اتنی کتابیں پڑھائی جا رہی ہے، اتنی حدیث پڑھائی جا رہی ہے، رات دن صبح شام قال اللہ قال رسول اللہ، یہ ذکر نہیں، اس کے بعد کیا ضرورت ہے یہاں پر ذکر کا آقا لگانے کی؟ صرف خط لکھا، صرف خط لکھا، صرف خط لکھا، بار بار وہ بھی خط لکھتے رہے، یہ بھی خط لکھتے رہے، یہاں تک کہ ان کی بات سمجھ میں آ گئی، کہاں بھائی مدرسے میں باوجود علمی اشتغال کے ذکر کی بھی مجلس لگانی چاہیے۔ تو جب علماء کو بھی ذکر کی مجلس کی ضرورت ہے، تو جو کھیت میں، دکان میں، کارخانوں میں ہر وقت دنیا کی باتیں کہہ رہے سن رہے، تو ان کو کتنی زیادہ ضرورت ہوگی ذکر کی مجلس قائم کرنے کی۔ اس لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ تبلیغ والوں کو بھی ذکر کی بہت کثرت کرنی پڑے گی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ نبی بنا دو، کیوں؟ کئی نسبح کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم آپ کی خوب تسبیح بیان کریں، خوب آپ کا ذکر کریں۔ اور مجاہدین کو بھی ذکر خوب کرنا پڑے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے مسلمانوں جب تمہاری مٹبھیڑ ہو جائے کفار سے تو فاذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی تم جو کامیاب ہوگے جنگ میں تلوار سے نہیں اور ہتھیاروں سے نہیں، کامیاب تم اللہ کے نام سے ہوگے۔ اس لیے مجاہدوں تم بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور تاجروں کو بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا پڑے گا، تاجروں کو بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعہ، کہ جب جمعے کے دن صبح بلایا جائے نماز کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، جو نماز کی طرف دوڑے چلے آؤ، اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کی روزی جا کر وہاں تلاش کرو، اور وہاں جا کر کارخانے میں اور بازار میں، یہ نہیں کہ بہت چیز زندگی اور چیز زندگی اس میں لگ جاتے، وہاں بھی فاذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، بازار میں بھی لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی تاجر کو ذکر سے تجارت میں کامیابی ملے گی، اور مجاہد کو جہاد میں ذکر سے کامیابی ملے گی، اور عالم کو ذکر سے علم میں کامیابی ملے گی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں عالم کو ذکر والا کہا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ ذکر والوں سے پوچھ لو اگر تم جانتے ہو، کیونکہ سب سے بڑا ذکر تو قرآن ہی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا
لَهُ ہم نے ذکر کو قرآن بنا دیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو غرض یہ کہ علماء کو بھی، مجاہدین کو بھی، تجار کو بھی، اور اسی طرح تبلیغ کرنے والوں کو بھی، سب کو اللہ کے ذکر کثرت سے کرنا ہے. تو ہمارے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہر فن کے اندر تھے. ان کی خانقاہ دیکھو، آج بھی جا کر سہارنپور میں خانقاہ خلیلیہ، اور ان کی کتابیں دیکھو، فضائل اعمال صدقات پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے. اور عربی کی کتابیں ان کی عدد المسالک، اور ابھی طلبہ کی جماعت یہاں سے کام کر کے رہی. میں نے ان سے کہا کہ تم ایک کتاب لو، تبلیغی جماعت پر اعتراضات اور ان کے جوابات، اس کو پڑھو گے تو تمہیں ایسا لگے گا کہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی تبلیغ کی ہے، گھر سے ملاقاتیں ہی کی ہیں، ان سے بڑا تبلیغ والا دنیا میں کوئی نہیں. یعنی انہوں نے تعلیم کا بھی حق ادا کیا، تبلیغ کا بھی حق ادا کیا، اور تزکیہ اور ذکر کا بھی حق ادا کیا. ایسا ہمیں بھی بننا ہے. اسی لیے مختصر ایک دو واقعے حضرت میں پڑھے جاتے ہیں آج بھی مجھے انشاءاللہ. حضرت رمضان کا انتظار اور استقبال، حضرت کے نام آنے شریف اور نظر مبارک کا کتنا انتظار اور استقبال، اس کی مدد سے حسین اور اس کی حقوق کے ادائیگی کتنا اہتمام و ایمان اور اس کی حقوق کی اعمال، ذکر و تلاوت کی عبادت میں کتنی معمولیت اور استقرار ہوگا، زیادہ دیکھ کر ہی ہو سکتا ہے. یہ کیفیت کاغذ میں تو سما جائے گا جو ہو ماجرا لکھوں. درخت کے رمضان حضرت والد ماجد حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کے عاقبت میں بدل کی. اس کے بعد تقریباً 1328 ہجری سے اور 1345 تک 17 سال اپنے مرشد حضرت مولانا خلیل احمد محدث بریلوی کی خدمت میں گزارے. اسی دوران چند رمضان حضرت مولانا اجاز صاحب کامیابی کے ساتھ گزارنے کا موقع ملا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے رفاقت میں پورا رمضان گزارنے کا موقع نہیں آ سکا، لیکن تاہم رمضان مبارک کے مختلف ایام